تبلیغ یہ دونوں غیر مسلم کے لیے ہے. میری بات کو تھوڑا دھیان سے سنیے گا. دعوت اور تبلیغ یہ دونوں غیر مسلم کے لیے ہے اور اصلاح جو ہے یہ مسلمان کے لیے ہے. اسی لیے شاید آپ اشتہار میں لکھے ہیں اصلاح معاشرہ، معاشرے کی اصلاح. اب بات کو آگے بڑھائیے. دعوت و تبلیغ کا کام کہاں سے شروع کریں گے؟ ایک ایک پوائنٹ کو لے کر کے میں چلتا ہوں، آ رہا ہوں موضوع پر، لیکن آپ کا ایک موڈ بنا رہا ہوں. دعوت و تبلیغ کا کام ہم کہاں سے شروع کریں گے؟ چلیے ہم قرآن کو دیکھتے ہیں. قرآن کیا کہتا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا. دیکھیے قرآن کیا سکھلا رہا ہے. اے ایمان والو، پہلے اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. پہلے اپنے بچو. یعنی دعوت و تبلیغ پہلے اپنے اندر سدھار پیدا کرنی چاہیے. پہلے اپنے اندر آپ سدھار پیدا کریں، اس کے بعد دوسروں کو دعوت دیں، ورنہ اس کا اثر نہیں پڑے گا. پہلے اپنے آپ سدھار پیدا کریں. چلیے آج کل کچھ لوگ ایسے ہیں جو پہلے تو اپنے آپ کو سدھارے نہیں ہیں. گاؤں میں گڑبڑی ہے، گھر میں گڑبڑی ہے، سماج میں گڑبڑی ہے، لیکن بوریا بستر لے کر کے، برتن ارتن لے کر کے دور نکل جاتے ہیں دعوت و تبلیغ کے لیے، جو اس آیت کے خلاف ہے. پہلے اپنے آپ سدھریں. وَأَهْلِيكُمْ، اس کے بعد اہل و عیال کو، بیوی کو، بچے کو، بیٹے کو، بیٹی کو، گھر کو، قریب والوں کو، پڑوسیوں کو، گاؤں والوں کو، محلے والوں کو، پہلے ان کو سدھارو، اس کے بعد تم قدم آگے بڑھاؤ. یہ دیکھیے تو دعوت کا کام کہاں سے شروع کرنا چاہیے یہ بھی آپ کو معلوم ہوگی. اچھا دعوت ہم کیسے دیں گے؟ یہ طریقہ ایک ایک چیز پر، یہ پوائنٹ یہ غور سے سنیے گا، نہیں تو اگر آپ غور سے نہیں سنیں گے تو کہاں سے کہاں چلے جائیں گے. کہاں سے شروع کریں گے یہ بات آپ سمجھ گئے. اب کیسے شروع کریں گے، طریقہ کیا ہے؟ چلیے ہم قرآن دیکھتے ہیں. قرآن کیا بتلا رہا ہے؟ ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن. دیکھیے اس میں 3 طریقے بتلائے گئے ہیں دعوت کے. اسلوب، طریقہ. آج کل کیا ہوتا ہے، 10 مولوی 20 مولوی سب اکٹھے جمع ہو کر کے گھر گھر جاتے ہیں سمجھانے کے لیے، تبلیغ کرنے جاتے ہیں، نماز کی دعوت، روزے کی دعوت سمجھاتے ہیں جا کر کے. لیکن جب بے نمازیوں کی تعداد زیادہ ہو جاتی ہے، شرابیوں کی تعداد زیادہ ہو جاتی ہے، کبابیوں کی تعداد جب زیادہ ہو جاتی ہے اور وہ جب ایکشن لیتے ہیں، اے مولوی کچھ کام نہیں ملا ہے تو چلو نماز پڑھنے، چلو نماز پڑھنے، جب وہ آگے بڑھتے ہیں تو پھر ہم لوگ مولوی حضرات پیچھے ہٹ جاتے ہیں. یہ طریقہ نہیں ہے دعوت و تبلیغ کا. دیکھیے قرآن کیا سکھلا رہا ہے؟ ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ، 1، والموعظۃ الحسنہ، 2، وجادلہم باللتی ہی احسن، 3. یہ 3 طریقہ بتلایا گیا ہے. ایک چیز آپ غور کر کے سنیں، جو ہم ابھی بول رہے ہیں اس میں کچھ پڑھے لکھے بھی ہیں، ہے نا یہاں سامعین میں، اور کچھ ایسے ہیں جو پڑھے لکھے نہیں ہیں. تو جو پڑھے لکھے نہیں ہیں اللہ ان کے بارے میں کہتا ہے احسن طریقے سے، اس کو والموعظۃ الحسنہ، اس انداز میں ان کے سامنے صاف صاف اور سیدھی سیدھی باتیں، جہنم کی باتیں، جنت کی باتیں صاف صاف انداز میں ان کے سامنے پیش کیجئے. اس لیے کہ وہ پڑھے لکھے نہیں ہیں، اگر ہائی کوالٹی میں بات کریں گے تو وہ نہیں سمجھیں گے. اسی لیے قرآن نے کہا والموعظۃ الحسنہ،
मौइज़त हसना के जरिए से उनको समझाओ। बात समझ में आई? नहीं आई। दावत का तरीका जो बतलाया गया है इस आयत के अंदर, तो 3 तरीके बतलाए गए हैं। उनमें से एक तरीका यह है जो मैं आपको समझाने के लिए कह रहा हूं कि जो पढ़े लिखे नहीं हैं उनके सामने आप आदाब जहन्नम का तज़किरा कीजिए, जन्नत की बात कीजिए, उनको आसान अंदाज में समझा दीजिए। अच्छा, नंबर 2, कुछ पढ़े लिखे लोग होंगे, एजुकेटेड लोग होंगे कुछ, तो जब आप उनको तबलीग करेंगे तो वो सवाल करेंगे। गौर से सुनिएगा बात, जब आप तबलीग करेंगे तो वो सवाल भी करेंगे। तो जब वो सवाल करेंगे तो आप उनको हिकमत के जरिए से जवाब दीजिए। ये देखिए, उदउ इला सबील रब्बिका बिल हिकमा, दूर अंदेशी के साथ, हिकमत के साथ, अच्छे तरीके से आप उस पढ़े लिखे आदमी को, उस एजुकेटेड आदमी को आप दीन की दावत दीजिए। 2 चीजें हो गई। नंबर 3, वजादिलहुम बिल्लती हिया अहसन। तीसरा तरीका यह है कि कुछ लोग ऐसे होंगे जिनके खोपड़ी में जल्दी बात घुसती नहीं है। गौर से सुनिएगा, जिनके खोपड़ी में जल्दी बात घुसती नहीं है, वो आपसे लड़ेगा। जब नमाज की दावत देंगे तो वो कहेगा 20 रकात तरावी पढ़े या 8 रकात, वो आपसे लड़ेगा, सवाल करेगा, झगड़ा करेगा। तो कुरान कहता है कि तुम भी उसके साथ लड़ो, लेकिन कुरान के जरिए से, हदीस के जरिए से। ऐसी बात ना हो कि जातियात पर हमला कर दो, उसको मारो पीटो, ऐसी बात नहीं। वजादिलहुम बिल्लती हिया अहसन, अहसन तरीके से कुरान के जरिए आप उसको समझाएं, हदीस के जरिए से आप उसको समझाएं। ये 3 चीजें आपको मालूम हो गई। अच्छा, अब आइए नबी ने कैसे दावत दी है, एक थोड़ा मंजर में आपको दिखला रहा हूं ताकि जहन में आपके जहन में ये बात बैठे। उसके बाद मैं बात को आगे बढ़ा रहा हूं। हमारे नबी का नाम क्या है मालूम है ना? क्या नाम है? मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। तो अल्लाह के रसूल जब नबी बन गए, नबूवत की डिग्री जब आपको मिल गई, जब आप नबी बन गए, नबूवत की डिग्री आपको 40 साल की उम्र में मिली थी। गौर करके सुनिएगा। और अल्लाह ने आपको हुक्म दिया कि ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, आप लोगों को ओपनली, समझ में आ रही है ना बात, खुल्लम खुल्ला, डर के नहीं, चुपके से नहीं, बल्कि ओपनली लोगों को अब दावत दो। अब डरने की जरूरत नहीं है। जब अल्लाह ने हुक्म दिया, अब यहां से बात को सुनिए, बहुत मजा आएगा। ये इस्लाह मुआशरे का जो जलसा आप लोग रखे हैं, यहां से सुनिए आप बात। जब नबी को ऑर्डर मिल गया, हुक्म, तो अल्लाह के रसूल, जो लोग हज करने गए हैं, जो लोग उम्रा करने गए हैं, उन लोगों को मालूम होगा वहाँ पर एक पहाड़ है, जिस पहाड़ का नाम है कोहे सफ़ा। कोहे सफ़ा। अल्लाह के रसूल उस पहाड़ के ऊपर चढ़ गए। ये तरीक़ा देखिए, दावत का तरीक़ा। उस पहाड़ के ऊपर अल्लाह के रसूल चढ़ गए। चढ़ने के बाद आपने गांव वालों को, कबीले वालों को नाम ले करके बुलाया। ये देखिए, इससे पहले ये बात वाजे कर दूं कि उस पहाड़ में जल्दी कोई चढ़ता नहीं था। जब कोई खास बात होती तो उस पर चढ़ करके लोग उसमें ऐलान करते। हर कोई उसमें चढ़ता नहीं था। जिस दिन अल्लाह के रसूल कोहे सफ़ा में चढ़ करके ये ऐलान किए, क्योंकि अल्लाह के रसूल को ये हुक्म मिल गया था कि आप खुल्लम खुल्ला दावत दीजिए, तो आपने हर कबीले वालों का नाम ले करके अल्लाह के रसूल ने बुलाया। फलां कबीले वालों तुम भी सुन लो,
اے فلاں قبیلے والو تم بھی سن لو، اے فلاں قبیلے والو تم بھی سن لو، اے فلاں قبیلے والو تم بھی سن لو۔ ایک ایک کا نام لے لے کر کے اللہ کے رسول نے سبوں کو یہ آواز دی، بلائے اللہ کے رسول۔ تو جیسے ہی لوگوں نے سنا کہ ارے آج محمد پہاڑ کے اوپر چڑھ گیا ہے، یہ آواز کس کی ہے؟ یہ آواز محمد کی ہے۔ جیسے ہی لوگوں نے سنا کہ یہ آواز محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، تو جو بیمار تھے، جو بستر سے اٹھ نہیں پاتے تھے، وہ اپنے بدلے میں کسی آدمی کو بھیج دیے، ارے جاؤ سن کر کے آؤ۔ ارے آج کوئی ایرو گیرو نہیں، آج جو نبی کا دعویٰ کر رہا ہے، آج جو رسول کا دعویٰ کر رہا ہے، آج جو بیٹے کو باپ سے لڑا رہا ہے، بیٹی کو ماں سے لڑا رہا ہے، آج جو اپنے آپ کو نبی ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے، وہ بلایا ہے۔ ارے جلدی سے جاؤ، جو بیمار تھے، بیمار آدمی اپنے بدلے میں دوسرے آدمی کو بھیج دیے۔ سب لوگ اکٹھا ہو گئے، پہاڑ کے نیچے سب جمع ہو گئے۔ سنو، غور کر کے سنو مرگیا والو، ہو سکتا ہے آخری رات میں یہ تقریر، اس تقریر کو سن کر کے اگر ایک بھی آدمی بدل گیا تو آپ کے یہ اصلاح معاشرہ کا یہ جلسہ کامیاب ہے۔ سنو غور کر کے۔ ہاں، تو جب سب لوگ جمع ہو گئے تو دیکھیے اللہ کے رسول کہاں سے شروع کر رہے ہیں؟ دعوت و تبلیغ کا کام کرنے والوں سنو، نماز کی دعوت دینے والوں سنو، روزے کی دعوت دینے والوں سنو، کیسے شروع کر رہے ہیں اللہ کے رسول اور کہاں سے شروع کر رہے ہیں؟ نبی نے کہا ہے لوگوں، میں اونچی جگہ پر کھڑا ہوں، پہاڑ کے اوپر ہوں، تم پہاڑ کے نیچے ہو، اگر میں یہ کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے ایک لشکر ہے جو آدھی رات گزر جانے کے بعد تمہارے اوپر یہ حملہ کرے گی یہ لشکر، تو کیا تم میری بات کو مانو گے؟ یہ کوئی دعوت نہیں ہے، یہ پوائنٹ دیکھیے، یہ دعوت ہے؟ نہیں، یہ دعوت نہیں ہے۔ پہلے دل میں اتر رہے ہیں اللہ کے رسول۔ یہ دیکھیے دل میں اترنے کا طریقہ سیکھیے۔ ہاں، کسی کے گھر جائیں گے نماز کی دعوت دینے کے لیے، کسی کے گھر جائیں گے تبلیغ کرنے کے لیے، تو پہلے اس کے دل کو جیتیے، اس کے دل میں آپ اتریے، اس کے بعد جو آپ بات کہیں گے تو آپ کی باتوں کا اثر ہوگا اس کے دل میں۔ یہ دیکھیے۔ ہاں، تو اللہ کے رسول نے کہا سنو، میں دیکھ رہا ہوں کیونکہ میں اونچی جگہ پر ہوں، تم نیچے ہو، تو اس پہاڑی کے پیچھے ایک لشکر ہے، اگر میں کہوں تو تم مانو گے؟ حالانکہ اللہ کے رسول نے یہ بھی کہہ دیا کہ کوئی لشکر ہے نہیں، کوئی لشکر چھپا نہیں ہے، لیکن اگر میں کہوں تو تم مانو گے، میری بات کو تسلیم کرو گے؟ تو سنیے، سبوں نے بیک زبان ہو کر کے، سبوں نے، کوئی ایک آدمی نہیں، سبوں نے کہا تھا اے محمد، چونکہ نبی نہیں مانتے تھے تو محمد ابن عبداللہ مانتے تھے اس وقت وہ لوگ، اے محمد ابن عبداللہ، ہم نے آپ کے ساتھ 40 سال تک اٹھا بیٹھا، کھایا پیا، مارکیٹ گئے آپ کے ساتھ، اے محمد ہم نے کبھی آپ کو جھوٹ بولتے ہوئے نہیں پایا ہے۔ دیکھو تصدیق کر رہے ہیں وہ لوگ، جھوٹ بولتے ہوئے ہم نے آپ کو نہیں پایا ہے، ہم نے نہیں دیکھا ہے کہ آپ نے کبھی کسی کو دھوکہ دیا ہے۔ جھوٹ نہیں بولتے ہیں آپ، دھوکہ نہیں دیتے ہیں آپ، کیونکہ ہم ایک دن نہیں، 2 دن نہیں، 1 سال نہیں، 2 سال نہیں، 40 سال تک ہم آپ کے ساتھ اٹھے ہیں، بیٹھے ہیں، کھائے ہیں، پیے ہیں، آپ نے کبھی جھوٹ نہیں بولا ہے۔ جب سب لوگ یہ تسلیم کر لیے کہ آپ جھوٹ نہیں بولتے ہیں، اب اللہ کے رسول یہاں دعوت دے رہے ہیں۔ اب دیکھیے یہ طریقہ دیکھیے، اب اللہ کے رسول دعوت کو شروع کر رہے ہیں اور کیا کر رہے ہیں سنیے۔ اے مکے کے لوگوں، پہاڑی کے نیچے جمع ہونے والے لوگوں سنو، جب تم یہ کہہ رہے ہو کہ میں جھوٹ نہیں بولتا ہوں، سنو، جب بندے کے معاملے میں میں جھوٹ نہیں بولتا ہوں، جب منشے کے معاملے میں میں جھوٹ نہیں بولتا ہوں، جو بول رہے ہیں آپ